اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، صبح اٹھتے ہی نہار منہ ایک سورت کا وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ اللہ سے اربوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ لائے گا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں اور بندشیں ہیں، تو ان کے لیے آج کا یہ عمل خاص ہے۔ وہ اس وظیفے کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس کے بعد خود معجزات دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑنا، خدا کی قسم جتنی دولت چاہیے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے وسیع خزانوں سے عطا کریں گے۔ یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بے حد قیمتی وظیفہ ہے۔ اس سورت کو بتائے گئے طریقوں کے مطابق کر لو، جو مانگو گے اسی دن ملے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ جنہوں نے یہ وظیفہ اپنی زندگی میں کر لیا، انہیں پوری زندگی دولت کی، رزق کی کبھی کمی نہیں رہی۔ جتنا ان لوگوں نے اللہ سے مانگا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ ہمیں اس پر یقین رہنا چاہیے کہ اللہ نے جس کے حصے کا جتنا رزق متعین کر دیا ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا، انسان خواہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، بے جان سے جاندار بنایا۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے انواع و اقسام کی چیزیں مہیا فرمائی تاکہ ہم ان کے ذریعے دنیاوی زندگی بآسانی گزار سکیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد پر کھرا اتر سکیں۔ ناظرین، ارشاد خداوندی ہے، اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ یعنی اللہ اسے کافی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے حصے کا جتنا رزق متعین ہے وہ اسے پہنچ کر ہی رہے گا۔ کبھی کبھی انسان اپنی سکت سے زیادہ کوشش کرنے لگتا ہے اور حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر خوب ہاتھ پیر مارتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ چوری ڈکیتی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی یا لوٹ کھسوٹ پر بھی اتر آتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کر بیٹھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین، یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت ہی پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر یعنی خیر سے محروم ہے۔ اور ناظرین، یہ محبت کی علامت ہی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الکوثر سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے سورۃ الکوثر
پرسکون حالت میں پوری یکسوئی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ہی ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی اور ان کا ہر کام میں دل لگنے لگ گیا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر اب وہ سورۃ الکوثر کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الکوثر پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا، اور اب ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الکوثر کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ سورۃ الکوثر کی برکات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الکوثر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم اور آلام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑ چکا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کے کون و مکان میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر کا یہ عمل لازمی کیجئے۔ 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیے کہ آپ کا سر اب زمین پر نہیں بلکہ حق تعالی کے قدموں پر رکھا ہوا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی راحت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور ناظرین، ذرا رب کی شان کریمی تو دیکھیے کہ جو اس کا نافرمان ہے ہمہ وقت اس کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے، اس کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرتا، اس کی حمد و ثنا یا عبادت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اسے نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے، لیکن اللہ اسے بھی خیر سے محروم نہیں رکھتا، بلکہ اس کی شان رزاقیت میں اتنی وسعت ہے جس سے تمام مخلوق ہمیشہ سیراب ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کی جملہ مخلوقات جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا اپنے رب کی عطا سے خوش ہو کر زندگی بسر کر رہی ہیں، سوائے انسانوں کے کہ اللہ کی ان گنت عطاؤں کے باوجود وہ ناخوش ہے، ہمیشہ اپنی تنگ دستی اور بدحالی کا رونا روتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کے بجائے ہمہ وقت ناشکری میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور ناظرین دیکھیے انسان کتنا بڑا ناشکر ہے، اس کا اندازہ اس آیت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس میں خود خداوند کریم پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناظرین، انسان کے بالمقابل دوسری تمام مخلوقات کو دیکھا جائے تو وہ اللہ کی عطا پر بہت خوش نظر آتے ہیں۔ پرندوں کو دیکھیے، وہ صبح اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، پھر جب وہ رات کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہو کر خوش اور خرم لوٹتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی جگہ متعین بھی نہیں ہوتی کہ انہیں وہاں سے رزق ملے گا یا وہاں سے ملے گا، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں جو متعین کیا ہے وہ انہیں پورے کا پورا ملتا ہے اور ملتا رہے گا۔ رہی بات انسانوں کی تو وہ اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ مزید کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسری مخلوق کی بنسبت اللہ کی عطائیں ان پر زیادہ ہیں، اور ہو بھی کیوں نہ کہ اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، انہیں عقل اور فہم سے نوازا ہے، ان کی روزی کے لیے جگہیں متعین کر دی ہیں کہ تمہیں یہاں سے رزق ملے گا اور تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، لیکن اس کے باوجود انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور ناشکری کرتا رہتا ہے۔
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان رب العالمین پر کامل بھروسہ کر کے ساری چیزیں اسی کی مشیت پر چھوڑ دے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ آج ہماری زبوں حالی اور در در کی ٹھوکریں کھانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت سے نا امید اور صبر و شکر سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، حالانکہ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ناظرین، جس دن ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے گا اور ہم اپنی ساری چیزوں کا مداوع اللہ کو ماننے لگیں گے، اپنا سارا دکھ درد اسی کے سامنے بیان کریں گے، اسی دن سے ہماری کامیابی، اسی دن سے ہماری کامرانی شروع ہو جائے گی۔ یقین رکھیے، جو رزق ہمارے نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے بھی چلا جائے گا۔ لہٰذا راضی بالرضا الہی ہی ہماری فلاحی اور بھلائی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہوگی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی کہ پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل جس سے کاروباری رکاوٹ، بندش نکاح، محبت، بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تسبیح کے ایک دانے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جبکہ دوسرے دانے پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس طرح سورۃ الکوثر اور کلمہ طیبہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الکوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ فضائل ہیں جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت کے فضائل کے بارے میں انسان جان لے تو کبھی اس عمل کو نہ چھوڑے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنے اللہ سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلانے سے ہے۔ دعا صرف مشکلات، بیماری یا پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ لوگ خالق حقیقی کی معرفت سے سرشار ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ وہ اللہ سے بھی نا امید ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے تمام وظائف اور دعائیں اس یقین سے کی جائیں کہ انشاءاللہ جلد یا بدیر انہوں نے اثر ضرور کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح دعا کرے کہ وہ سمجھتا ہو کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ صرف عادت اور روٹھنے کے طور پر دعا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتا رہتا ہے اور وہ تھک جاتی ہے، کھانا بنا بنا کر، مہمانداری کر کر کے اس کی بس ہو چکی ہے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بے حد خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر چیز اچھی طرح تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا۔ تو اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے بہت سے اشرات اور بہت سے مہلک اثرات بھی گھر سے نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، آزمائشیں اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت کرتی ہو۔
تو ناظرین، جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہے جو چھوٹے بڑوں کو کھلا رہے ہوں۔ ایسے گھروں پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان وظائف سے انشاءاللہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ انشاءاللہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔